السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز۔ لسنرز، آج کا پہلا خوفناک واقعہ اکرم صاحب نے لاہور سے شیئر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری عمر اس وقت 60 سال سے زیادہ ہے اور میری رہائش لاہور میانی صاحب قبرستان کے قریبی ایک علاقے میں ہی ہے۔ میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا، یہیں پہ پلا بڑھا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور میرے دوست سارا وقت آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا اور ہم لوگ ہر آنے جانے والے پہ روب جھاڑتے تھے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ میانی صاحب قبرستان میں اللہ کے ایک نیک بزرگ حضرت طاہر بندگی صاحب کا دربار ہے۔ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت میانی صاحب قبرستان کے ارد گرد جو خالی جگہ تھی وہاں پہ اکثر لوگ آ کے رہائش اختیار کر لیتے تھے یا پھر ویسے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں اور میرے دوست بھی اکثر دوپہر کے وقت قبرستان میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم لوگوں کو ایسی عادت پڑی کہ ہم لوگ رات کے وقت بھی قبرستان میں جا کے بیٹھنے لگ پڑے تھے۔ ہم لوگ وہاں جا کے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے اور باتیں کرتے رہتے۔ میرے گھر والے مجھے منع کرتے تھے کہ اتنا زیادہ قبرستان میں جا کے نہ بیٹھا کرو، اور اب تو تم رات کے وقت بھی قبرستان میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں اور رات کے وقت تو وہ آزاد ہوتے ہیں اور کئی انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ مجھے بہت سمجھاتے تھے لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دن اچانک ہی میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ جو طاہر بندگی صاحب کا دربار ہے وہاں پہ خاص طور پہ بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ جنات وہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پر ایک جن کی قبر بھی ہے اور وہاں پہ شیروں کا پہرا بھی ہے۔ وہ شیر ویسے تو کسی کو نظر نہیں آتے لیکن اگر کوئی غلط نیت سے دربار کی طرف آتا ہے تو وہ شیر اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ لوگوں نے آوازیں سنی ہیں جیسے کوئی شیر دھاڑ ہے، اور ایک نہیں کافی زیادہ شیر ہیں۔ اکثر لوگ رات کے وقت وہاں سے ڈر کے بھاگے ہیں۔ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ بات سنی تھی لیکن اس دن جب میں نے یہ بات سنی تو میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ پلان کیا کہ ہم لوگ رات کے وقت وہاں پہ جائیں گے دربار پہ اور دیکھیں گے کہ کیا وہاں پہ شیر ہیں، شیروں کا پہرا ہے۔ اگر وہ شیر رات کے وقت باقی لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں یا ان شیروں کی آواز ان کو آ سکتی ہے تو لازمی وہ ہمیں بھی آئے گی۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے خود سے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ لوگوں کا وہم ہے، وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بھی میں چاہتا تھا کہ میں خود سے دیکھوں کہ کیا وہاں پہ ایسا کچھ ہے یا نہیں، یا یہ صرف لوگوں کا وہم ہے اور کہانیاں ہیں۔ جب آدھی رات کو میں اور میرے دوست وہاں پہ پہنچے، میانی صاحب قبرستان میں جس جگہ حضرت طاہر بندگی صاحب کا دربار ہے، ہم لوگ دربار کے بالکل پاس جا کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ قبرستان میں کسی کسی جگہ پہ لائٹس لگی ہوتی تھی۔ جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں پر بھی کیونکہ دربار تھا تو اس وجہ سے وہاں پر بھی لائٹ لگی ہوئی تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے تو ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے اور ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمیں اب تک نظر آ جاتا، کیونکہ ہم لوگ آدھی رات کو یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا، یہ صرف لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ابھی ہم لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، تو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جو لائٹ لگی تھی وہ ایک دم سے ایک دھماکہ ہوا اور وہ لائٹ بند ہو گئی، ایسے جیسے بلب فیوز ہو گیا۔ وہاں پہ ایک دم سے بالکل اندھیرا ہو گیا۔ ابھی ہم لوگ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے لائٹ کو کیا ہو گیا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کہیں دور سے ہلکی ہلکی آواز آنا شروع ہوئی ہے۔ اب وہ آواز کیا تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایسا لگنا شروع ہوا کہ جیسے آواز تھوڑی اور پاس آئی ہو،
اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی میں شیروں کی آواز آ رہی، شیروں کے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ بہت آہستہ تھی۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ شیروں کی آواز تو آ رہی ہے واقعی میں، تو کیا یہ بات سچ تھی؟ ابھی ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، کہ ایک دم سے ہی ایسے لگا کہ ہمارے کانوں کے بالکل پاس آ کے کوئی شیر دھاڑا ہے، اور ہم سب اتنا گھبرائے، ہم لوگوں نے اتنی چیخیں ماری، ہم چیخیں مارتے ہوئے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگے۔ پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے آس پاس کون ہے کون نہیں ہے۔ وہ جو شیر ہمارے پاس آ کے بولا تھا، اس کی آواز اتنی گرجدار تھی، اتنی خوفناک تھی کہ ہم لوگ جب قبرستان سے باہر نکل آئے تب بھی ہم لوگوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ہم سب لوگوں نے گھروں کو بھاگنا شروع کر دیا اور گھر پہنچ کے سکون کا سانس لیا۔ ساری رات ہم دوستوں کو نیند نہ آئی یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور واقعی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ طاہر بندگی صاحب کے دربار کے باہر شیروں کا پہرا ہے، تو یہ بات سچ ہے۔ وہ شیر کسی کو نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ اس جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہ جنات ہیں، اللہ کے نیک جنات ہیں، یا واقعی وہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ کیا پتہ وہ واقعی اللہ کے نیک جنات ہیں جو شیروں کے روپ میں وہاں پہ رہتے ہیں، برے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ وہ کسی کو بھی غلط نیت سے دربار کے پاس نہیں آنے دیتے۔ حالانکہ دن میں وہاں پہ کئی لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ کافی غریب لوگ، اکثر جو فقیر ہیں جو وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہ نیاز وغیرہ دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں۔ بہت سے لوگ دربار کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ دربار میں ایک جن کی قبر بھی ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وہاں پر اکثر لوگ منت کے دھاگے بھی باندھ کے آتے ہیں، منت کے پیالے رکھتے ہیں۔ جب ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ان دھاگوں کو کھولتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نیاز بانٹتے ہیں۔ خیر دن میں وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے وہ رات میں ہی پیش آئے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کہ چور تھے یا پھر قبرستان میں بیٹھ کے نشہ کیا کرتے تھے۔ خیر اس کے علاوہ کچھ لوگ باقی جو وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے رات کے وقت، کیونکہ دربار کے ساتھ ایک جو رستہ ہے وہ باہر مین روڈ کو لگتا ہے، تو مجبوراً کچھ لوگ جو رات کے وقت وہاں سے سفر کرتے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایسے آواز آتی ہے کہ جیسے دور سے شیر دھاڑ رہا ہو۔ تو بہت سے لوگوں نے اس چیز کو وٹنس کیا ہے، اور اس دن جب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس چیز کو خود ایکسپیرینس کیا، تو مجھے یقین ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ ہم لوگوں نے ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کی، بلکہ اللہ سے توبہ کی، اور اگلے دن ہم نے دربار میں جا کے نیاز بانٹی۔ بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور آپ کا واقعہ واقعی میں خوفناک اور کافی انٹرسٹنگ تھا۔ لاہور کا میانی صاحب قبرستان واقعی میں بہت ہانٹیڈ ہے، اس کے کچھ حصے بہت زیادہ ہانٹیڈ ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ خوفناک واقعات پیش آتے ہیں اور کچھ کے ساتھ نہیں آتے۔ دن میں کے وقت چاہے کچھ نظر آئے نہ آئے، لیکن رات کے وقت دنیا کا کوئی بھی قبرستان ہو، چاہے وہ کرسچنس کا ہو یا مسلمانوں کا ہو، وہ خوفناک منظر پیش کرتا ہے اور ایک طرح سے ہانٹیڈ ہی ہوتا ہے، کیونکہ قبرستان ہی ایک وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ جانے سے خوف کھاتے ہیں، جبکہ آخر میں ہم سب کو وہیں پر جانا ہے۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا ایک خوفناک واقعہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID یا پھر کمنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ کو میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔